السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ایچ پی ایس۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفۃ الثانی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات کوئی ایک تنکا اپنے ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے عرض کی اے امیر المومنین، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے بدل لے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں ہوں، اور جب میں کسی دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہوں تو پھر آ کے کہتے ہو کہ مجھے بدلہ لے کر دیں۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آدمی کو بھیجا اور اس کو بلوایا اور اسے درہ دے کر فرمایا کہ مجھ سے بھائی یہیں بدلہ لے لو، میں قیامت میں کہاں دوں گا؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کر دیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے عمر، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کو بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے، تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرہ کی طرف جا رہے تھے، انہیں ایک دور سے جنگل میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید کوئی قافلہ ہوگا جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر نہیں گیا ہوگا، باہر ٹھہر گیا ہوگا، چلو اس کی خیر خبر لیتے ہیں۔ جب امیر المومنین وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جس کے ساتھ کچھ بچے ہیں رو رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سلام عرض کیا اور قریب آنے کی اجازت مانگی اور پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ بھوک اور لاچاری کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ قیامت والے دن یہ تو میرا اور امیر المومنین عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر بھی نہیں لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا کرے، تیرے حال کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خبر؟ کہنے لگے اگر انہیں میری خبر نہیں ہے یا انہیں اپنی عوام الناس کی خبر نہیں ہے تو وہ امیر کیوں بنے ہیں؟ ہمارے امیر کیوں بنے ہیں؟ مسلمانوں کے امیر کیوں بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر تک نہیں رکھتے؟ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق مجھے اپنے ساتھ لے کر واپس آیا اور ایک بوری بیت المال سے کچھ آٹا اٹھایا، کھجوریں اور چربی وغیرہ کچھ لی اور کچھ درہم لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر وہ کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا بچوں نے کھا لیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ کاش کہ آپ ہمارے امیر المومن ہوتے، کاش آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ بادشاہ تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے نیل پہ کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا جواب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ قیامت کے دن عمر اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوگا؟ تو دوستو، یہ وہ صحابی تھے جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، لیکن پھر بھی خوف خدا اتنا تھا کہ ایک ایک چیز سے خوف آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے کسی کاغذ کا ٹکڑا بنا دیتا، کوئی درخت کا پتا بنا دیتا کہ مجھ پہ حساب نہ ہوتا۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔